عشق کی آمد بائی مرحا خان قسط نمبر 9۔ استنبول یونیورسٹی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ پوری یونیورسٹی کو سجایا گیا تھا۔ سینئرز کی جانب سے فریشرز کو ویلکم پارٹی دینے کا مکمل انتظام تھا۔ وسیع ہال میں باقاعدہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کا بندوبست تھا، جس کے سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر ایک پروفیسر کے علاوہ 2 سینئرز کھڑے آج کے پروگرام کو ایک بار پھر سے ڈسکس کر رہے تھے۔ ہال سے باہر جھانکو تو خوبصورت نفیس لباسوں میں اسٹوڈنٹس خوشبوئیں بکھیرتے خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ لڑکیوں کی تیاریاں تھیں کہ پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ انہی لڑکیوں میں وہ بھی تھی جو اپنے کلاس روم میں جنجلائی سی کھڑی تھی۔ اس نے گرے عبایا اتار رکھا تھا، ٹی پنک ٹیشو کی سادہ کیپری شرٹ پر ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ سر پر حجاب باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ ٹی پنک ریشمی حجاب کا مختصر دوپٹہ اس نے ساتھ کھڑی انشا کے ہاتھ میں پٹخا، جو کرسی پر جھکی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ یار حجاب کر دو، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں حد درجہ جھنجھلاہٹ تھی۔ کاجل کی موٹی لکیر سے دہکتی غزالی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلے سے گلابی لبوں کو پنک ٹنٹ سے مزید گلابی کیا، وہ گال پر بھی گلابیاں بکھیرے ہوئے تھی۔ ایسا حسن کہ جس پر نگاہ ٹھہرے تو اٹھنے سے انکاری ہو۔ اوفو گلنین، تم بھی نا ایسے ہی تپ رہی ہو، میں ابھی سیٹ کرتی ہوں، ادھر بیٹھو۔ انشا نے اپنے سٹریٹ بالوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے جھٹکتے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ گلنین کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں میں کسی کے آ جانے کا تفکر جھلک رہا تھا، تو سفید چہرے پر ذرا ذرا اکتاہٹ تھی۔ اس نے لمبے گہرے براؤن بال کھول کر سیدھے کیے۔ اس دوران انشا سٹالر پنس اٹھا کر اس کے جوڑا بنانے کا انتظار کرنے لگی۔ گلنین نے سر جھکاتے ہاتھ گھما کر بالوں کو گول کیا ہی تھا کہ ایک دم دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ قدموں کی چاپ اچانک اٹھتی ٹھہر گئی۔ گلنین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کاجل سے سجی شہد رنگ آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سرعت سے اٹھی۔ عین اسی وقت اسحاق بھی پلٹا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی خاص دل موہ لینے والا احساس۔ I am sorry مس گلنین۔ انشا، آپ آئیں میرے ساتھ، اسٹاف روم میں کچھ کام ہے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ یار تم نے دیکھا کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں پروفیسر۔ اف اف، ایسا حسین بندہ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے گلنین کی جانب مڑی، جو بوکھلائی دروازے کی جانب پشت کیے خود ہی حجاب باندھ چکی تھی۔ گلابی حجاب کے حالے میں اس کا مومی چہرہ گلابیاں چھلکا رہا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا، چلو جاؤ تم، پروفیسر غصہ ہوں گے، میں بھی آتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے حجاب میں پن لگاتی مصروف سے لہجے میں بولی۔ انشا بولتی بولتی رکی۔ اس نے سر ہلایا، پھر اسے دیکھ کر مسکراہٹ دباتی تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی گلنین نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوبصورت سا احساس جاگا تھا، جگمگاتا، اس کی آنکھوں کو روشن کرتا۔ ذہن کے پردے پر اس کا عکس واضح ہوا، جو میرون چیک ڈریس پینٹ پر میرون ہی شرٹ زیب تن کیے ہوئے بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ حسن اس میں یوں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، مگر آج کچھ الگ ہی تھا جو نظروں کو ٹھٹکا رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، سرمئی آنکھوں پر بلیک فریمز کے گلاسز لگائے، وہ خود سے بے نیاز، سب کی نظروں کو خود سے باندھے ہوئے تھا۔ گلنین نے نظریں جھکائیں، گلابی آرزوں پر گھنی سیاہ پلکیں بچھتی سایہ کر گئیں۔ اس کے ذہن کے دریچوں پر وہ منظر ابھرا جب اسحاق کی سرمئی آنکھوں کے کانچ اس کی شہد رنگ آنکھوں کے کانچوں سے ٹکرائے تھے۔ چھن سے مدھم سی تکرار ہوئی تھی، کوئی گیت چھڑا تھا،
دل کے تاروں سے۔ وہ نظریں جھکائے مسکرائی، نچلا لب دانت تلے دباتی۔ وہ مسکراہٹ روکنے لگی جو جانے کیوں امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ بس کرو گل، حد کرتی ہو تم بھی۔ گہری سانس کھینچ کر خود کو ٹپٹ گئی، سینے پر دوپٹہ درست کرتی وہ کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ اس کا باہر قدم رکھنا تھا کہ اس کے کلاس میٹس پلٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہر روز عبائے کے برعکس اسے خوبصورت لباس میں سر پر حجاب ٹکائے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ یقیناً یہاں موجود ہر لڑکی سے خوبصورت لگ رہی تھی، اور دوپٹہ تو عورت کے حسن کو نکھار دیتا ہے۔ وہ خود میں اعتماد پیدا کرتی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ کوریڈور سے گزر کر وہ ہال میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ دور اپنے آفس کے سامنے کھڑا وہ اسی پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ کشادہ پیشانی شکن زدہ تھی۔ گل نین پر پڑتی لڑکوں کی نظریں جانے کیوں سے ناگوار گزری تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا وہ لمبے ڈگ پڑتا اس کے قریب چلا آیا۔ مس گل نین، انشا کے پاس جائیں آپ، اور جب تک فنکشن شروع نہ ہو یہاں مت آئیے گا۔ دو ٹوک سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ لب بھینچ گیا۔ اس نے کڑی نظر ارد گرد منڈلاتے اسٹوڈنٹس پر ڈالی جو گڑبڑا کر وہاں سے نکل گئے۔ گل نین کا منہ کھل گیا۔ وہ نگاہوں میں حیرت سموئے آہستہ سے گویا ہوئی۔ نظریں ہنوز اس کے چہرے پر ٹکی تھیں جو اسے آرڈر دیتا اسے چھوڑ کر باقی ہر جانب دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیوں پروفیسر؟ اس کی الجھن زدہ آواز پر اسحاق نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو وہ گڑبڑا کر سر جھکا گئی۔ اسحاق کے نکوش میں ذرا سی مسکان گھلی۔ آخر وہ اس سے اتنا گھبراتی کیوں تھی؟ آپ کو کوئی ایشو ہے؟ گندمی چہرے پر سرمئی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چوڑی جا لائن اور چہرے پر گھنی داڑھی مونچھے۔ گلنین کی ٹھوڑی سینے سے جا لگی۔ پھر جانے کیا ہوا؟ اس نے اچانک سر اٹھایا۔ پچھلی بار کی بے عزتی یاد آتے ہی اس کے نکوش میں خفگی گھلی۔ مجھے کیا ایشو ہوگا پروفیسر؟ خفا نظر اس پر ڈالتی وہ اس کی سائڈ سے نکلتی اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا خوبصورت احساس پھر سے خفگی میں بدل چکا تھا۔ اسحاق نے گردن موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا جو تیزی سے نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید آپ مجھ سے خفا ہونے لگی ہیں، اور خفگی تو وہاں جگہ بناتی ہے جہاں کوئی تعلق قائم ہوتا ہے۔ دل میں سوچتا وہ سنجیدہ نظر حال پر ڈالتا پلٹ گیا۔ حورب نے یقیناً سب کی ناک میں دم کر رکھا ہوگا۔ سر جھٹکتا وہ لمبے ڈگ پڑتا ہال ایریا سے نکلتا چلا گیا۔ بیبی پنک ٹراؤزر شرٹ میں کندھوں تک گرتے بھورے سنہری سلکی بال آدھے کیچڑ میں بندھے وہ مگن سی حویلی کے وسیع لان میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھلی کتاب تھی، عشق نوے ذات۔ یہ کتاب اس نے آغا جان کی لائبریری سے نکالی تھی جو قدیم لگتی تھی۔ اسے کشش محسوس ہوتی تھی جو وہ آپ ہی اس طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قدیم اوراقوں سے، پرانے خیالوں سے، موسم کی سردی سے، ہواؤں کی نرمی سے اسے کچھ ربط سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اکثر کھونے لگی تھی کسی کو پانے کی چاہ میں، خود فراموشی اس پر چھانے لگی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے ریشمی بالوں کو اڑا رہی تھی بار بار، مگر وہ بے نیاز سی نرم سی گھاس کو گلابی پیروں تلے دھکیلتی
آہستہ آہستہ سر جھکائے چلتی جا رہی تھی، ایک کونے سے دوسرے کونے میں، سلسلہ پھر سے دہرایا جاتا۔ بہو المیر کے اچانک سامنے آنے پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ اس قدر پڑھنے میں مگن تھی کہ اس کی اچانک آمد پر ڈٹ سی گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ دھرتے خفگی سے المیر کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں دور دور تک ڈھیر ساری خفگی تھی۔ انہیں ماں کا ٹوٹا جانا اسے پسند نہیں آیا تھا، جبکہ وہ سفید کرتے پجامے میں براؤن شال اکٹھی کر کے گلے میں ڈالے مسکراہٹ دباتا اس کے سامنے تھا، سینے پر ہاتھ باندھے سیاہ بالوں کو پیشانی پر بکھرائے وہ کچھ بڑا بڑا سا لگ رہا تھا۔ وجہ اس کے چہرے پر بڑھ جانے والی داڑھی مونچھیں تھی، جنہیں وہ پہلے بے حد ہلکا کروا لیتا تھا، جس سے اس کے چہرے پر نو عمری کی جھلک دکھتی تھی۔ گہری بوری آنکھوں میں شرارت لیے وہ جھک کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کی حرکت پر تپی ہوئی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم، ایسے بھی کوئی ڈراتا ہے؟ اس کے مضبوط بازو پر کتاب بند کر کے مارتی وہ پلٹ کر لان کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ وہ بھی کندھے اچکاتا اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ویسے کیا پڑھ رہی تھیں آپ؟ چہرہ آگے کرتا وہ بک کا ٹائٹل دیکھنے لگا، جب نیمل نے سرت سے کتاب پیچھے کی۔ کیوں بتاؤں؟ وہ کہتی ناک سکیڑ گئی۔ المیر نے اس کے بچکانہ انداز پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ دبائی۔ بے حد سفید چہرہ مسکان دبانے کے چکر میں سرخ ہونے لگا تھا۔ اچھا تو مت بتاؤ نا، اب خود دیکھ لے گا۔ وہ پیچھے ہوتا خالص پٹھانوں کے انداز میں بولا۔ اب کے نیمل نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا۔ پٹھانوں کا یہ انداز اس پر مضحکہ خیز لگا تھا اسے۔ وہ دور حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس زمین پر دانہ چگتی چڑیوں کو دیکھنے لگی، جس کے پاس خان چاچا اپنی رائفل تھامے چوکس بیٹھے تھے۔ المیر نے ترچھی نظر اس پر ڈالتے سیٹی پر کوئی دھن بجائی۔ اب کی بار نیمل نے کتاب الٹی کر کے گود میں رکھی۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ اس کی جانب رخ کر گئی۔ ہیزل گرین آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا۔ آنکھیں بند تھیں تو انابی بھرے بھرے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو نیمل سے ٹکرائیں، جو آنکھیں سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ؟ وہ سنجیدگی سے بولی، دل میں ڈر سا اٹھا تھا۔ کیا اس کے احساسات دوسروں تک بھی پہنچنے لگے تھے؟ مگر انجان تھی وہ، پاگل جھلی۔ یہ عشق ہے نا، جس کی خوشبو، جس کی مہک سمندر پار بیٹھے بھی محسوس کر لی جاتی ہے۔ احساس کی ایسی روشنی جو چھپائے نہیں چھپتی۔ میٹھا سا احساس آغاز میں رفتہ رفتہ محبت کی چاشنی میں بھگوتا، بڑی آہستگی سے عشق کے دہکتے دریا میں دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ زیگم بائی کو پسند کرتی ہیں؟ چہرہ سیدھا کرتا وہ بڑی سہولت سے کہہ گیا۔ جتنے آرام سے وہ کہہ گیا تھا، اتنا ہی زوردار جھٹکا نیمل خان کو لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، گود میں اوندھی دری کتاب زمین پر گری تھی۔ وہ سرد سے اندر بھاگی چلی آئی، صحن عبور کرتی وہ بوکھلائی گھبرائی سے اپنے کمرے کی جانب تیزی سے جاتی سامنے آتے زیگم سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کا پیر مرا تھا۔ اس کے گرنے سے قبل زیگم نے اس کا بازو دبوچ کر سیدھا کرتے اسے جھٹکے سے دور دھکیلا۔ وہ پیر مڑنے پر درد سے ایک پل کو آنکھیں میچ گئی۔ مزید اس کی آہنی کھردری گرفت پر آنکھوں کے کانچ دھندلا گئے۔ اپنی آنکھیں کھول کر چلا کرو، دوبارہ مجھ سے ٹکرائی تو لحاظ نہیں کروں گا تمہارا۔
درستگی سے کہتا وہ تیزی سے نکل گیا۔ نیمل نے پلٹ کر دیکھا، ایک آنسو گال پر لٹکا تھا۔ لحاظ تو آپ نے اب بھی نہیں کیا۔ دکھتے بازو پر ہاتھ رکھتے اس نے حلق تر کیا، گلے میں گلٹی نمایاں ہوئی۔ آنسوؤں کا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ باہر لان کی سیڑھیوں پر وہ اب بھی جوں کا توں بیٹھا تھا۔ زمین پر گری کتاب کے پنے ہوا سے پلٹتے جا رہے تھے۔ ایک پنا مزید پلٹا، المیر کی نگاہیں سیاہی سے کندہ الفاظ پر ٹھہر گئیں۔ عشق نہ ویکھے ذات۔ زمین پر گری کتاب پر نگاہیں جمائے وہ آسودگی سے مسکرا دیا۔ یونیورسٹی کا حال کھچا کھچ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ سے بھر چکا تھا۔ سب ڈائس کے پاس کمپیئرنگ کرتے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ کی جانب متوجہ تھے، جو ٹیچرز پر مزاحیہ نظم بڑے انداز سے سنا رہا تھا۔ اس کا جملہ مکمل ہوتا، وہیں طالب علموں کا زبردست شور اٹھتا۔ گلنین بھی انشا کے ساتھ قدرے آخر والی کتار میں بیٹھی محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ انشا نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ایک ہاتھ ہنسی ہنسی میں گلنین کو جڑ دیا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ یہ مجھے کیوں تھپڑ مارا تم نے؟ وہ انشا کے کان کے پاس چیخی۔ شور اتنا تھا کہ کسی اور تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ البتہ انشا کان میں انگلی ٹھونسے اسے منہ بنائے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اگلی بار پروفیسر اسحاق کو مار لوں گی تمہاری جگہ، بے نیازی سے کہتی وہ واپس اسٹیج کی جانب متوجہ ہو گئی۔ گلنین کی آنکھیں پھیلی، اس قدر بدتمیز تھی وہ، اور یہاں والا پروفیسر کا کیا ذکر؟ وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، جب کسی نے اس